ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ ہم جس فتنے کے دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں اس بات کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے کہ ساتھ کھڑا انسان فرشتہ ہے یا شیطان۔ اس دور میں شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو جس کے دل میں خوف خدا باقی ہو اور شیطان کے شر سے محفوظ ہو، ورنہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، جسے جہاں موقع ملتا ہے وہیں منہ کالا کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کیسا ہی شرمناک اور سچا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، جو کہ کراچی کے ایک اسپتال میں 40 سالہ شادی شدہ خاتون کے ساتھ پیش آیا۔ یہ واقعہ ایک MBBS ڈاکٹر کا شادی شدہ خاتون کے ساتھ ہوس پرستی کا ہے۔ ڈاکٹر نے کس طرح خاتون کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں، تاکہ اس طرح کے حالات و واقعات سے باخبر ہو سکیں۔ پیارے دوستو، ہمارے معاشرے میں اس طرح کے واقعات دن بدن زور پکڑتے جا رہے ہیں، اور اس میں جتنا قصور ان جیلی پیروں، حکیموں اور ڈاکٹروں کا ہے، اتنا ہی قصور ہماری عورتوں کا بھی ہے، کیونکہ جب تک عورتیں بغیر پردے کے بازاروں، ہسپتالوں اور شاپنگ مالز میں ننگے سر گھومتی پھریں گی تو اس طرح کے واقعات پیش آتے رہیں گے۔ اور آئیے اب آپ کو اس واقعہ کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا ذکر ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ شازیہ ایک 40 سالہ شادی شدہ عورت تھی۔ اس کے خامد کپڑے کی ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ ایک ہفتہ دن کے وقت کام کرتے اور ایک ہفتہ رات کے وقت ان کی ڈیوٹی ہوتی۔ شازیہ کے 3 بچے تھے اور وہ تینوں ہی آپریشن سے ہوئے تھے، جس وجہ سے اکثر اس کی کمر میں درد رہتا تھا۔ شازیہ نے 1-2 دفعہ اپنے خامد سے اپنی تکلیف کا ذکر کیا، لیکن خامد اسے اپنی مصروفیات کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس نہ لے جا سکا۔ پھر ایک دن اچانک رات کے وقت شازیہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، اور اس وقت اس کا خامد کام پر تھا، بچے چھوٹے تھے اور گھر میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کے ساتھ اس وقت ہسپتال میں جاتا۔ لیکن درد کی شدت اس قدر تھی کہ شازیہ برداشت نہ کر سکی اور اکیلی ہی ہسپتال کی طرف چل پڑی۔ ہسپتال پہنچ کر اس نے اپنا نمبر لکھوایا اور ویٹنگ ہال میں بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا نمبر آ گیا اور وہ ڈاکٹر کے کمرے میں چلی گئی۔ بدقسمتی سے اس وقت کمرے میں کوئی نرس بھی موجود نہیں تھی۔ ڈاکٹر کے پوچھنے پر شازیہ نے بتایا کہ بچوں کی پیدائش کے بعد میری کمر میں درد رہنے لگا ہے، جس کی شدت اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ شازیہ کی یہ بات سن کر ڈاکٹر نے اسے پاس پڑے بیڈ پر لیٹنے کا کہا۔ جب شازیہ بیڈ پر لیٹی تو ڈاکٹر نے چیک اپ کے بہانے اس کی کمر سے قمیض اٹھائی اور اس کی کمر کو اپنے ہاتھوں سے دبانے لگا۔ شازیہ یہی سمجھ رہی تھی کہ ڈاکٹر اسے معائنے کے لیے ہاتھ لگا رہا ہے، لیکن شکل سے شریف نظر آنے والے اس ڈاکٹر کے اندر کا شیطان جاگ چکا تھا۔ وہ شازیہ کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا کہ آپ کو ایک انجیکشن کی ضرورت ہے، اس پر شازیہ نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس درندہ صفت انسان نے اگلے ہی لمحے شازیہ کو ایک نیم بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا، جس نے فوری طور پر اثر کیا اور شازیہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہونے لگا۔ جب اس شیطان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ اب اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے تو وہ اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے لگا۔ تھوڑی دیر تک تو اسے کچھ ہوش تھا، لیکن اس کے بعد وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب شازیہ کو ہوش آیا تو اس کا خامد اس کے پاس کھڑا تھا۔ ہوش آتے ہی شازیہ نے اپنے خامد کا ہاتھ پکڑا تو وہ کہنے لگا کہ شازیہ، فکر کی کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہاری جان بچا لی۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تمہیں کوئی دماغی دورہ پڑا ہے، جس کی وجہ سے تم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ شازیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ اپنے خامد کو کچھ بھی نہ بتا سکی اور طبیعت سنبھلنے پر اس کا خامد اسے گھر لے آیا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ کراچی کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں تقریباً 1 سال پہلے پیش آیا تھا، اور یاد رہے کہ ہمارا مقصد ڈاکٹروں پر تنقید کرنا ہرگز بھی نہیں۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ہر شعبے میں اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں اور برے بھی۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم خود کو برے لوگوں سے کیسے بچا سکتے ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہم ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ جب انسان خود کو ایک ادنا مخلوق اور اللہ رب العزت کو اپنا مالک مان لے تو پھر انسان کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان کسی طرح کا گناہ کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں کہ ان کے اندر خوف خدا باقی ہو، اور حالت اب یہ ہے کہ یہاں 1 سال کی بچی سے لے کر 80 سال کی بوڑھی تک کوئی بھی محفوظ نہیں۔ اس لیے ہماری خواتین کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی گھر سے باہر جانا ہو تو اپنے محرم کے ساتھ جائیں اور پردے کا خاص خیال رکھیں اور اپنا ہر کام دائرہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے انجام دیں۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے
کہ پردہ تو دور کی بات، آج کی خواتین کا لباس ہی اتنا گھٹیا اور بیہودہ ہے جو مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب عورتیں اس طرح بازاروں میں سج سمر کر نکلیں گی تو پھر مردوں سے زیادہ وہ عورتیں بھی قصوروار ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا اسلام سے دور ہونا ہے، اور انسانوں کے یہی گناہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو للکارتے ہیں، پھر وہ عذاب بارشوں کی شکل میں ہوں، زلزلوں کی شکل میں ہوں، یا کسی موذی وبا کی شکل میں۔ پیارے دوستو، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں سے شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ صرف 10,000 لائک ٹارگٹس کو پورا کر دیجیے گا۔